اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا جس کے ذریعے ایک بندہ اپنے معبود کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرتا ہے، ایک کانٹیکٹ قائم کرتا ہے۔ ہمیں کسی سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہو، کسی سے کوئی رابطہ کرنا ہو، بات چیت کرنا ہو، تو ہم اسے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ تو دعا کے معنی بھی لفظی طور پر یہی ہے کہ کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا۔ دعا احساس کا وہ تعلق ہے جو کوئی شخص اپنے پروردگار کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ دعا نام ہے آرزوؤں، تمناؤں کے اظہار کا، اور کوئی شخص اپنی دل کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جب اپنا خالی دامن پھیلاتا ہے تو اس کے دل کے گوشے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جس کے آگے اپنی جھولی پھیلا رہا ہے وہ ضرور اس کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ دعا نام ہے اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ خود کو جھکا دینے کا، سبمیشن کا، کہ ہینا کینا سروے جیو تمہارا بیٹھا چھے تمہارے دوار، کہ ہم جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، بھلے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در پہ خود کو جھکاتے ہیں۔ دعا دل کی وہ صدا ہے کہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دیندارو، دعا کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں موجود ہے، چاہے اسے پراتھنا کہا جائے، پریئرز کہا جائے، دعا کا نام دیا جائے، یا کوئی اور نام دے کر اسے یاد کیا جائے۔ اس کا تصور ہمیں ہر مذہب میں ملے گا۔ دعا کی اگر ہم قسمیں دیکھیں تو دعا کو بنیادی طور پر دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، فارمل پریئرز اور انفارمل پریئرز۔ انفارمل یعنی غیر رسمی پریئر، جب ہم کہتے ہیں کہ دعا رب کو پکارنے کا نام ہے تو کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت اسے بلایا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اسے ہم انفارمل پریئر کہتے ہیں، غیر رسمی دعا کہتے ہیں۔ لیکن ہر مذہب میں ایک فارمل انسٹیٹیوشنل پریئر کا تصور موجود ہوتا ہے، ایک رسمی دعا کا تصور موجود ہوتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ٹائمنگز پرسکرائبڈ ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ پرسکرائب ہوتا ہے، یعنی جو متن ہم اس دعا میں پڑھتے ہیں، جو الفاظ ہم اس دعا میں ادا کرتے ہیں، وہ بھی بتائے ہوئے ہوتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اسے ہم انسٹیٹیوشنل پریئر کہتے ہیں یا فارمل پریئر کہتے ہیں، جیسے ہماری دعا جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری گفتگو اسی دعا کے حوالے سے ہوگی۔ تو ہم نے جیسے عرض کیا کہ فارمل پریئرز کے لیے پرسکرائبڈ ٹائمنگز، پرسکرائبڈ پلیس اور پرسکرائبڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو اوقات پہ آتے ہیں سب سے پہلے، ٹائمنگز پہ، کہ دعا جو ادا کی جاتی ہے وہ ان اوقات میں ہم کیوں ادا کرتے ہیں۔ تو دیندارو، یہ طریقہ جو یہ وقت ہمیں بتایا گیا، ہمارے پیروں نے ہمیں یہ وقت دیا، اور ایک گنان جسے انت اکھاڑو کہتے ہیں، ہم دعا سے پہلے پڑھتے ہیں،
اور آج بھی وہ پڑھا گیا اور اس کے 2 پارٹ جو پڑھے گئے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دعا سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، آشا جی سنجیا ویڑا تمہیں مت کوئی چوکو، ایچھے گرنی ایندھانی، یہی ویڑا تم نے دیدھی انے کیدھی تے دینی باری، کہ مغرب کا وقت کبھی نہیں چوکنا۔ یہ گر کی مرشد کی آپ کو ایک قسم کی آگاہی ہے، تنبیہ ہے۔ مرشد آپ کو ہوشیار کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت کبھی نہیں چوکنا۔ کیوں؟ کہ یہ دین کی باری ہے۔ گجراتی زبان میں یہ گنان ہے، تو باری ہم ونڈو کو کہتے ہیں۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ ونڈو کیوں کہا؟ تو تمثیلی زبان ہوتی ہے گنانوں کی، ڈیووشنل لٹریچر کی، کہ ہم خود محسوس کریں کسی شخص کو اس کے گھر سے الگ کر کے کسی کمرے میں رہنا پڑے اور اس کمرے میں کوئی بھی جگہ نہ ہو باہر دیکھنے کی، نکلنے کی، تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ شاید کوئی جھروکا ہو، کوئی روشن دان ہو، کوئی وینٹیلیشن ہو، کوئی باری ہو، کوئی ونڈو ہو، تو وہاں سے ایٹ لیسٹ تازگی محسوس ہوتی رہے، ورنہ دم گھٹتا ہے۔ تو ہماری روح جو اس جسم کے اندر ہے، جو اس کا گھر نہیں ہے، یہ جسم روح کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس کا گھر تو کہیں اور ہے، روحانی عالم میں ہے، تو وہ بھی اس جسم کے اندر ایک قسم کی ریسٹلیسنس فیل ہوتی ہے، اور اس کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر، تسبیح اور عبادت ہے۔ اسی لیے اس سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو پہلا وقت جو بتایا گیا سنجیا ویڑا، مغرب کا وقت، بیجی ویڑا ایہج کی دی، رات گھڑی چھ گئی جانو، کہ دوسرا وقت آپ کو وہ دیا گیا کہ رات جب 6 گھڑی گزر جائے، اے باری درگاہ تڑی تھاؤ گر تھی ہوشیار۔ یہ باری، یہ رستہ کہہ لیں کہ مرشد کے دربار میں، اس کی درگاہ میں پہنچنے کا رستہ ہے، اور گر کی تعلیمات سے اپنے آپ کو، خود کو ہوشیار بناؤ، اپنے آپ کو گر کی تعلیمات سے ہوشیار بناؤ۔ ہادی جو اللہ کی طرف سے آئے، ان کے لیے مختلف نام، مختلف القابات قرآن میں استعمال ہوئے، جن میں سے ایک لقب ہے کہ نذیر، النذیر۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خطرے سے پہلے وارننگ دینے والا، یعنی مرشد کا ایک کام یہ ہے کہ وہ مریدوں کو وارن کرتا رہے، ان کے ایکشنز کے بارے میں، ان کے ڈیڈز کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں، کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام کرنا چاہیے، اور کون سا کام اچھا نہیں ہے۔ تو گر تھی تھا وہ ہوشیار۔ گھڑی 22 منٹ کی ہوا کرتی ہے، اس کو گھڑی کہتے ہیں۔ یہ پرانے دور کا وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اور اس وقت غالباً جب پیر نے یہ گنان رچا، جماعت خانے کی کارروائی کافی طویل ہوا کرتی تھی، اور 2 دعاؤں کے درمیان طویل وقفہ ہوتا تھا، اسی لیے کہا گیا رات گھڑی 6 گئی جانو۔ مغرب ہوتی تھی، اور اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد سومڑی کی دعا پڑھی جاتی تھی۔ تریجی سنجیا ایہج جانو، کھٹ گھڑی پرمانو جی، اے باری سرگ تنی گر، اے باری سرگ تنی بھڑیے گر نے لیوے ہاتھ۔ کہ تیسرا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، جب رات جو ہے وہ کچھ رات باقی ہو، 6 گھڑی کے قریب رات باقی ہو، اس وقت دعا پڑھے۔ اور یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ باری ہے کہ جو سرت کی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور مرشد کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور مرشد لیوے گرنے ہاتھ، کہ یہ ایسا ہے کہ مرشد جو ہے اس کی رضا اور آپ کی رضا ایک ہو جاتی ہے۔ اب دندار و ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ وقت کہاں سے لائے پیروں نے؟ پیروں نے ہمیں جو ٹائمنگز بتائے
اس کی فاؤنڈیشن بیسس کہیں اور بھی ملتی ہے؟ کلام پاک میں، قرآن میں عبادت بندگی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں ذکر کا لفظ استعمال ہوا، کہیں تسبیح کا لفظ استعمال ہوا، کہیں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، اور ان تمام کے لیے جو اوقات بتائے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ رہیں گے۔ میں یہاں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، بہت زیادہ خدا کو یاد کیا کرو۔ وَسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح اور شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کریں، صبح اور شام۔ کہیں تسبیح کا ذکر ہوا، وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ کثیرا، کہ خدا کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا وَمِنَ اللَّیلِ فَاسْجُدْ لَہُ، اور رات کو اس کے آگے سجدے کیا کرو، رات کو اس کے آگے سجدے کیا کرو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیا کرو، ذکر کیا کرو۔ صلاۃ کا لفظ بھی آیا ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ صلاۃ قائم کریں دن کے دو کونوں میں اور رات کے کسی پہر۔ صلاۃ کے ہی حوالے سے ایک اور ٹائمنگز ہمیں ملتے ہیں صلاۃ کے ذکر کے ساتھ ساتھ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ صلاۃ قائم کریں جب سورج غروب ہو رہا ہو اور رات شروع ہوتی ہے اس وقت تک، اور صبح کے وقت، فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں۔ تو دینداروں، یہ ٹائمنگز اور پیروں کی تعلیمات کے مطابق جو ٹائمنگز دیے ہیں، دونوں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مماثلت رکھتے ہیں۔ تو یہی ٹائمنگز پیروں نے اپنے گنانوں کے ذریعے ہمیں بتائے کہ ان اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کریں، تسبیح کیا کریں، اس کے آگے سجدے کیا کریں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اس کے لیے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اور دعا میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے مس نہیں کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کبھی اسے چوکنا نہیں چاہیے؟ اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ اگر دعا چھوڑ دیں گے تو کون سا غضب آ جائے گا؟ دینداروں، 1960s میں مولانا حاضر امام انڈیا کی وزٹ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بمبئی کا واڑی کا جماعت خانہ ہے، اس جماعت خانے کی حضرت امام نے اوپننگ سیرمنی انجام دی تھی۔ جب وہ جماعت خانہ تیار ہو گیا تو جماعت کے دل میں خواہش تھی کہ مولا کی وزٹ ہے، مولا اوپننگ کے لیے آئیں گے اپنے جماعت خانے کی، مولا کو کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ کیا تحفہ ہو جو ہم زمانے کے اس مالک کو پیش کریں؟ بہت سوچ بچار کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اس جماعت خانے کے ماڈلز بنائیں، سونے اور چاندی کے، گولڈن اور سلور کے، اور وہ مولانا حاضر امام کی حضور میں گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ مولانا حاضر امام تشریف لائے، مولانا حاضر امام کو یہ ماڈلز جماعت خانے کے گفٹ کیے گئے۔ حاضر امام نے اسے ایکسیپٹ کیا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میں اسے قبول کرتا ہوں لیکن میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، بلکہ میری ایک اور خواہش ہے۔ اور وہ خواہش کیا بتائی؟ امام نے بتایا کہ جماعت خانے کا جو پریمائسز ہے وہاں یہ ماڈلز رکھے جائیں نیچے، تاکہ آپ جب بھی جماعت خانے میں آئیں گے، انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو آپ کی نظر ان پر پڑے گی اور یہ آپ کو یاد دلائے گی
کہ ہم یہاں اس کی اوپننگ سرمنی کے لیے آئے تھے جسمانی طور پر، اور اس موقع پر امام زمان نے جو بھی فرامین فرمائے وہ دعا کے متعلق اور جماعت خانے کی حاضری کے متعلق ہے، اور اگر ہم انہی کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو وہ شخص کبھی بھی اپنی دعا کو مس نہیں کرے گا۔ امام نے بہت طویل فرامین ارشاد فرمائے تھے، اور فرمان کے درمیان امام زمان نے جماعت سے 2 سوالات بھی کیے، سوال جواب کیے باقاعدہ۔ امام پہلا کویسچن پوچھتے ہیں، I want to ask you whether you will be regular in your attendance to جماعت خانہ۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اپنی جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہوں گے؟ جماعت خانہ بہت شاندار بنا لیا تھا، اب امام جو ہے وہ شیورٹی چاہتے ہیں کہ جماعت خانہ تو بنایا، اس میں حاضری بھی ہوگی، اور جماعت کیا جواب دے گی؟ جماعت کہتی ہے آمین خداوند۔ امام دوسرا سوال پوچھتے ہیں، I want to ask you another question. What is your first responsibility in life؟ جماعت جواب دیتی ہے عبادت خداوند۔ Then if you know the answer, when I am not physically here, don't forget this۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو ہم یہاں نہ بھی ہوں تو آپ اس بات کو بھول مت جانا۔ کتنے لوگوں نے یاد رکھا اس پیغام کو؟ یہ صرف بامبے کی بات نہیں ہے، ہمارے اس جماعت خانے میں مولا تشریف لائیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مولا یہ ہماری امید پوری کرے کہ اس جماعت خانے میں تشریف لائیں، جماعت بھری ہو۔ اسی طرح سے ہم سے مولا یہی سوال پوچھیں کہ جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ آمین خداوند، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو انفارمیشن ہے، اس پر ہمیں ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی فرمان میں دعا ایک شکر گزاری کے اظہار کا طریقہ ہے، اور امام فرماتے ہیں those of you should be grateful in your prayers to Almighty Allah، کہ آپ کو اللہ کے آگے شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی۔ اور آپ میں سے جو مشکلات میں ہیں، those of you who are in trials and tribulations should seek strength from him۔ جو مشکلات میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، اس کو ان سے قوت حاصل کرنی چاہیے، طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ دیندارو، آج کل ہمارے ملک میں ایک بحران کی سی کیفیت ہے، قدرتی آفات کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، پچھلے دنوں سائیکلون آیا۔ ایک بات جو ہم سنتے رہتے ہیں تبصروں میں، ٹی وی میں، کہ پاکستان کے پاس، ہمارے پاس کوئی کرائسس مینجمنٹ کا سسٹم نہیں ہے، بحران سے نمٹنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کوئی بھی آفت آتی ہے، زلزلہ آیا تھا کچھ وقت پہلے، کچھ عرصے پہلے، 2 مہینے پہلے طوفان سائیکلون آیا تھا، تو کرائسس ہر جگہ آتے ہیں، لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے کرائسس مینجمنٹ کا، تو نقصان کم ہوتا ہے۔ تو دیندارو، انسان کی زندگی میں بھی چھوٹے بڑے کرائسس آتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے طوفان آتے رہتے ہیں، کبھی فیملی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کبھی بزنس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف، اور ان تمام سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے امام زمان نے، اور وہ دعا ہے۔ If you know your dua، امام فرماتے ہیں if you know your dua you can be sure that whatever problems you have, whatever difficulties you have, whatever sorrow you have, you will always get happiness from your prayers۔ کہ اگر آپ اپنی دعا جانتے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی دکھ ہو، آپ ہمیشہ اپنی دعا کے ذریعے خوشی حاصل کر سکیں گے۔ ہم تکلیف کا رونا روتے ہیں، علاج مولا نے بتا دیا، دعا پڑھیں، تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ دوا دی ہے ڈاکٹر نے،
اب اس کو ہم یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ دعا پڑھنے کے لیے جگہ کا تعین، ہمیں جو پیروں نے، امام نے فرامین میں جو بہترین اس کے لیے جگہ بتائی ہے وہ یہ جگہ ہے جسے ہم جماعت کا گھر کہتے ہیں، جماعت خانہ کہتے ہیں۔ گت کا مہیمہ ہے بڑا تمہیں پرکھو پرکھنہار، کہ گت کی، جماعت کی جو امپورٹنس ہے تم اسے سمجھو، اسے جانو، اور اس کی اہمیت اسی میں بتائی ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں پیر، تل دھرم انے ہستی پاپ سو گت اتارے جی، کہ اگر تل بھار جتنا دھرم ہو اور ہاتھی کے جتنا پاپ ہو، گناہ ہو، تو بھی جماعت میں آ کر بخشش لینے سے، معافی مانگنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور معافی مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے امام نے ساتھ میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مومن سے مومن کا گناہ، ایک انسان سے کیا ہوا ہمارا برا سلوک، ہم تکلیف جو اگر کسی کو ہم نے پہنچائی ہے تو اس کی معافی مانگنے کے لیے تو ہمیں پہلے اسی سے رجوع کرنا پڑے گا، بعد میں آ کے جماعت خانے میں ہم سر جھکائیں۔ مولانا حاضر امام نے بننا بھی جماعت خانے میں، وہاں کی بھی جب اوپننگ کی، یہ فرسٹ ہائی پروفائل جماعت خانہ تھا جسے ہم اسماعیلی سینٹرز کہتے ہیں، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بنائے گئے، ہمیں معلوم ہوگا۔ اس نے ایک جملے میں امام نے پوری امپورٹنس بتا دی جماعت خانے کی کہ جماعت خانہ ہے کیا۔ امام فرماتے ہیں دس از اے پلیس آف کانگریگیشن، آف آرڈر، آف پریئرز، آف ہیوملٹی، آف ہوپ، آف بردرہڈ، کہ یہ جگہ جماعت کی جگہ ہے، جماعت کا گھر ہے، یہ تنظیم کا گھر ہے، یہ دعا پڑھنے کا، بندگی کرنے کا گھر ہے، یہ ہیوملٹی کا، عاجزی کا در ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرتا ہے، چاہے کتنا ہی کروڑ پتی، ارب پتی آدمی کیوں نہ ہو، کوئی پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو، کوئی کسی بھی اسٹیٹس کا آدمی ہو، اس در پہ آتا ہے تو ہیوملٹی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خود کو جھکا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ امید کا گھر ہے۔ ہم کتنی امیدیں، آشائیں لے کر اس در پہ آتے ہیں اور وہ آشائیں ہماری پوری بھی ہوتی ہے۔ بہت اچھا کسی نے کہا، یہ وہ گھر ہے دیندارو، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں کوئی خالی ہاتھ آتا ضرور ہے لیکن خالی ہاتھ یہاں سے جاتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دامن میں لے کے ضرور جاتا ہے۔ اور یہ بھائی چارے، بردرہڈ کا گھر ہے، یہاں مل کر ہم دعا بندگی کرتے ہیں، آپس میں ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یونٹی پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جماعت خانے کی امپورٹنس۔ تو کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اس در پہ آ کے سجدہ کریں، دعا پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر امام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جہاں بھی ہو دعا کا وقت سنبھالیں اور دعا پڑھ لیں، لیکن فرسٹ پریفرنس جماعت خانہ ہونا چاہیے۔ اب لاسٹ پوائنٹ جو آج لے رہا ہوں میں، کہ دعا پڑھنی کس طرح چاہیے، کس طرح دعا پڑھی جائے۔ تو دعا پڑھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک لیول یہ ہو سکتا ہے کہ دعا میری ڈیوٹی ہے، مجھے اسی طرح دعا پڑھنی چاہیے، اگر دعا نہیں پڑھوں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی، اور دعا پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یعنی سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک لیول ہے۔ جب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے کو ہم کسی ریوارڈ کا بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا، یہ کام نہیں کیا تو آپ کو پنش ملے گی، یہ بھی ایک لیول ہے۔ لیکن جب بڑے ہو جائے تو اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں، پیرنٹس کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری۔ تو ایک یہ ہے طریقہ کہ سینس آف ڈیوٹی سمجھ کر دعا ادا کی جائے۔ دوسرا طریقہ کہ دعا
کیا ہے؟ دعا اپنے مالک کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اپنے محبوب کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو محبت کے ساتھ ادا کیا جائے، آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن اسے پڑھا جائے، تو اس میں وہ بات ہی دوسری آ جاتی ہے، اس میں انسان کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، مثال لیں کہ کسی شخص سے، کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے، ہمیں شدید قسم کی محبت ہو، ہم اس سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اس سے بات چیت کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور وہ بات چیت کا وقت ہماری زندگی کا ایسا لگتا ہے کہ بہترین وقت ہے، تو یہ تو دنیا کے مالک، دو جہان کے مالک سے بات چیت کرنے کا وقت ہے، تو اسے ہم اس انداز سے، اسی محبت کے انداز سے پڑھیں تو یہ ہمیں برڈن نہیں لگے گا، بلکہ ایک چاہت کا احساس ہم فیل کریں گے۔ اور امپورٹنٹ بات ان دونوں کے ساتھ کہ دعا سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا تھا، آپ کو دعا خوبی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ایک ایک لفظ کے معنی ٹھیک طور پر سمجھو گے تب اس کی خوبی کا پتہ چلے گا۔ دعا میں ہم پڑھتے ہیں، دعا میں برکت ہے، دعا میں رحمت ہے، دعا میں ہم امامت کا جانتے ہیں، اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا وہ اثر، وہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے گا، اور مخی صاحب سے اجازت لیے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، نی ہاؤ، نی ہاؤ، اچھا یہ چائنیز ورڈ ہے، سب خاموش ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اگر یہی بات میں اردو میں پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں، یا گجراتی میں پوچھتا کیم چھو، تو بہت ساری آواز آتی نا جواب میں کہ ٹھیک ہیں ہم، مجامہ ہیں، ٹھیک۔ اب پتہ نہیں ہے کون سی زبان میں بات ہو رہی ہے، تو سامنے سے رسپانس کیا آئے گا، جواب کیا ملے گا ہمیں، وہ تو سمجھے ہی نہیں۔ تو دعا میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ نی ہاؤ چائنیز لینگویج ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں۔ کسی لذیذ سی ڈش کا ہم نام لیں تو اس کا نام سنتے ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی نام اگر کسی اور لینگویج میں ہو تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، ہم اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے۔ تو دعا سمجھ کے پڑھنی چاہیے، خوبی کے ساتھ امام نے فرمایا، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ موجودہ ہماری دعا کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے کے کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے باقاعدہ دعا کی تشریح کا، کہ موجودہ ہماری جو دعا ہے 1956 میں اسے نافذ کیا گیا، جب امام کا 48واں جمعہ تھا، حضرت امام سلطان محمد شاہ مسند امامت پر تھے۔ سب سے پہلے یہ عربی دعا سیریا میں بھیجی گئی، اس کے بعد 3 سپٹمبر 1956 کو یہ دعا مڈغاسکر، جو اگین افریقہ میں ہے، وہاں یہ بھیجی گئی۔ اور یہ دعا لے کے کون گیا تھا؟ یہ دعا پرنس کریم اور پرنس امین محمد خان لے کے گئے تھے، جو اس وقت شہزادے تھے، جو اس وقت مسند امامت پر نہیں آئے تھے، 1956 کی بات ہے۔ وہ اپنے دادا کی طرف سے، امام کی طرف سے، امام سلطان محمد شاہ کی طرف سے یہ دعا لے کر، اور تاناناریو جو مڈغاسکر کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں یہ دعا اور امام کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا کہ یہ دعا چینج ہو رہی ہے۔ اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اس طرح گریجولی تمام ملکوں میں اس کو متعارف کروایا گیا، انٹروڈیوس کروایا گیا، اور سب کانٹیننٹ انڈو پاک میں یہ دعا 1961 میں آئی، 1961 میں۔ اور ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، تو 13 دسمبر 1961 وہ دن تھا کہ جب یہ دعا کراچی میں، پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی، اور اسی دعا کو ہم
پڑھتے ہیں. تو دینداروں، اس دعا کے اندر بہت کچھ ہے. ہماری مشکلات کا حل ہے، ہمارے دکھوں تکلیفوں کا مداوا ہے، ہمارے لیے ایک سکون، ایک شانتی، ایک پیس کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں جاری رکھیں گے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.